اور نفلی روزوں کے جو فضائل ہیں وہی ہیں جو فرضی روزوں کے فضائل ہیں۔ روزے کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں، فرضی روزے کی بھی وہی فضیلت ہے، نفلی روزے کی بھی وہی فضیلت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ نے فرض کر دیے ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ نفلی روزے کو چھوڑیں گے تو ایسا نہیں ہے، باقی فضائل سارے وہی، فوائد وہی سارے، ثمرات وہی سارے۔ بالکل ایسے ہی نماز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ کون سی نماز؟ کیا فرضی نماز روکتی ہے؟ فرضی بھی روکتی ہے، نفلی بھی روکتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان اللہ رب العزت کے دربار میں نماز پڑھتا ہے، فرضی بھی ساتھ نفلی بھی، اتنا زیادہ برائی، بے حیائی، گمراہی سے بچتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے، تو کون سا فرضی زکوٰۃ بڑھاتی یا نفلی صدقہ بڑھاتا ہے؟ دونوں ہی بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی فضائل روزے کے بارے میں بیان ہوئے ہیں قرآن و سنت میں، وہ فرضی روزے کے بھی ہیں، نفلی روزے کے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کر دیے ہیں کہ ہر مسلمان نے جو صحت مند ہے، مقیم ہے، اس نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ ان روزوں سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ روزے رکھیں گے تب بھی تقویٰ پیدا ہوگا۔ روزے کا کام ہے انسان کو پاک اور صاف کر دینا، اس کے دل و دماغ کو معطر کر دینا، اسے اللہ رب العزت کے قریب لے آنا، نفلی روزے سے بھی، فرضی روزے سے بھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی جزا اور بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ وانا اجزی بہ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ باقی ساری چیزوں کے ثواب، ان کی نیکیاں مقرر کر دی گئی ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ روزے کی نیکی، روزے کا ثواب اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود اپنی شایان شان دوں گا۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں بھی ہے، نفلی روزہ بھی رکھیں گے تب بھی اجر اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے گناہوں کے آگے۔ روزہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کو بچا لیتا ہے، فرضی روزہ بھی بچاتا ہے، نفلی روزہ بھی بچاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ روزہ دار ہے، روزہ رکھ کے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ضرور اسے عطا کروں گا، اس نے روزے کی حالت میں مجھ سے دعا کی۔ فرضی روزے کے لیے بھی ہے، نفلی روزے کے لیے بھی ہے۔ کوئی ہے مصیبت والا، پریشان، بیماری والا، تنگ دستی والا، بے اولاد، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتا ہے، نفلی روزہ رکھے اور اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگے، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ روزے دار کی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ دعا کر کے تو دیکھیں، یہ فرضی روزے کی بھی فضیلت ہے، نفلی روزے کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ یہ فرضی روزے کے بارے میں بھی ہے، نفلی روزے کے بارے میں بھی۔ جتنے بھی فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ رب العزت نے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے بنایا ہے۔ اب سارے مسلمان، جو بھی مسلمان ہے، فرضی روزے تو سارے رکھتے ہیں،
رمضان مبارک میں تو سبھی روزے رکھیں گے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دروازہ نماز والوں کا ہے، ایک روزے والوں کا ہے؟ روزہ تو ہر مسلمان رکھتا ہے، فرضی روزہ، پھر خاص دروازہ بنانے کا کیا مقصد ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے، انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ رمضان تو سارا ہی روزے میں گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً روزے رکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو روزہ رکھ کے راضی کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے لیے خاص دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے میں سے، اس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے میں سے سوائے روزے داروں کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب رمضان کے جو روزے نہیں رکھتا اس نے کہاں جنت میں داخل ہونا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے والا بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، کسی اور دروازے سے جائے گا۔ نمازیں زیادہ پڑھنے والا ہے اس دروازے سے چلا جائے گا، صدقہ کرنے والا ہے اس دروازے سے چلا جائے گا، روزے والے دروازے سے وہی جائے گا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے۔ تو نفلی روزہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، جتنے بھی فضائل ہیں نفلی روزے کے لیے بھی ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فرضی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہی لازم ہے۔ جو چیز اختیاری ہے، ایک بندہ اپنی خوشی سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کو اور زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں اللہ رب العزت نے رکھی، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطاری کے وقت اسے ملتی ہے جب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیری رضا کے لیے اب روزہ افطار کر رہا ہوں، اس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو موت کے وقت ملتی ہے۔ دوسری خوشی اللہ رب العزت نے آخرت کی خوشی اس کے لیے رکھی ہے، دنیا میں بھی اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج تو سائنس بھی کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو تندرست رکھنا ہے، خصوصاً دل کے معاملے میں اپنے دل کو اچھا رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، توانا رکھنا ہے، تو اس کے لیے روزہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ وہ بھی اس کو فاسٹنگ ہی کہتے ہیں، کہتے اس کو وہ بھی روزہ ہی ہیں، لیکن وہ کس لیے رکھیں گے؟ ہماری صحت اچھی ہو جائے۔ ایک مسلمان کس لیے رکھے گا؟ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اس کو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، اس کو دعا کی قبولیت بھی مل جائے گی، اس کو دنیا آخرت کی خوشی بھی مل جائے گی، اسے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی، اسے جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا، ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی درست ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ترغیب دی ہے۔ آپ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور فرامین پر، آپ کا منشا یہ تھا، آپ کا مقصود یہ تھا، آپ کا مدعا یہ تھا کہ مسلمان سارا سال کسی نہ کسی طریقے سے روزے میں رہیں، روزہ رکھتے رہیں۔ رمضان گزرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شوال کے 6 روزے رکھے گا، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے، رمضان بھی رکھا، رمضان کے بعد 6 روزے اور رکھ لیے شوال میں، تو گویا اس کا پورا سال روزے میں گزرا ہے۔ اگلے سال پھر رمضان رکھے گا اور شوال کے روزے رکھے گا، گویا کہ اگلا سال بھی پورا اس کا روزے میں گزرا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت ایسا اجر دیں گے، رکھ تو وہ 6 روزے رکھ رہا ہے فرضی کے علاوہ، لیکن اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزوں کے ثواب دے گا۔ کیسی ترغیب ہے! ابھی رمضان گزرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 6 روزوں کی ترغیب دی ہے کہ مسلمان اس سے غافل نہ ہو جائے۔ پورا مہینہ روزہ رکھ کر جو آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے، کہیں پھر سارا سال چھوڑ کر اس کا اثر ضائع ہی نہ کر دیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزے کی فضیلت بتائی ہے اور اس روزے کی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں 3 روزوں کی ترغیب دی ہے،
جنہیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، وہ دن جن میں چاند زیادہ روشنی میں ہوتا ہے، 13، 14، 15۔ 14 کو پورے چوبن پہ ہوتا ہے، 13 ذرا سا کم، 15 ذرا سا کم، تقریباً پورا چاند ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں روزے رکھو، دنوں کو روزے رکھو، راتوں کو اللہ کی عبادت کرو۔ یہ 3 بڑے قیمتی دن ہیں، ہر مہینے میں روزے رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے، ایام 20 کے بھی روزے رکھتے، اس کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتے۔ اسی طرح ایک شخص ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، 3 روزے ہیں نا، 3 روزے ایک مہینے میں، رمضان میں تو آٹومیٹکلی وہ روزوں کے اندر ہی آ جائیں، رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نیکی کو میں 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، ہر نیکی 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں۔ جس طرح نماز ہے، فرمایا 50 اللہ رب العزت نے دیں، پھر تخفیف کر کے 5 رکھیں، فرمایا پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، 10 سے ملٹیپلائی کر کے اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی بتایا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ نیکی اللہ رب العزت 10 گنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ جب بندہ ایک نفلی روزہ رکھے گا اس کو 10 روزوں کا اجر ملے گا، 2 نفلی روزے رکھے گا 20 دنوں کے روزوں کا ثواب ملے گا، 3 نفلی روزے رکھے گا ایک مہینے میں تو پورا مہینہ ہی گویا اس نے اللہ رب العزت کے ہاں نفلی روزے میں گزارا ہے، اس کو پورے مہینے کے نفلی روزے کا اجر ملے گا۔ ہر مہینے میں رکھتا ہے تو ہر مہینہ اس کا اللہ رب العزت کے ہاں پورا کا پورا روزے میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام داؤد کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، بہت زیادہ روزے کا شوق ہے، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، روزانہ ہی ترتیب سے رکھی چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن پڑھے چلے جاتے ہیں۔ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہر وقت عبادت میں مگن رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ میرے صحابی عبداللہ، تمہارے پر اور لوگوں کے بھی حقوق، تمہارے جسم کا سب سے پہلے تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی تو درست رکھنا ہے نا، سو گے نہیں تو بیمار ہو جاؤ گے، نیند پوری نہیں ہوگی تو بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے، تمہارے خاندان کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، کچھ عبادت میں کمی کرو۔ آج ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں نا۔ صحابہ کرام کو اتنا شوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا ہے، میرے صحابہ تھوڑا کم کرو۔ وہ 3 صحابی جو آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو بتایا کہ کبھی آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو سو بھی لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نیکی کے جذبے سے یہ کہا تھا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، رات کو سونا میں نے اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، شوق ہے عبادت کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے طریقے کے مطابق چلو، آگے نہ بڑھو۔ صحابہ کرام کا یہ شوق ہوتا تھا۔ تو نفلی روزوں کی بڑی ترغیب ہے۔ آج مسلمان غافل ہو چکے ہیں، پورے سال ہی غافل رہتے ہیں رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں بھی اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، وہ روزہ رکھتے، ہٹے کٹے نوجوان بھی نہیں رکھتے۔ نفلی روزوں کا تو خواب ہی نہیں دیکھا، سارا سال گزر جاتا ہے، سارا سال مسلمانوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نفلی روزہ بھی رکھیں۔ یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی بڑی محبوب ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور روزہ بہت عظیم عمل ہے۔ نفلی نمازیں، نوافل پڑھیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر کثرت سے نفلی روزے رکھیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے مسلمان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنی سستیاں، کوتاہیاں، غفلتیں چھوڑ دیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی نفلی روزوں کا اہتمام